بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں فتنوں میں مبتلا نہیں کرے گا، صرف ان کے توحید کو مان لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں میں نہیں ڈالے گا، صرف ان کے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نہیں آزمائے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کی یہ جو سوچ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اگر ہم ایمان میں آ جائیں گے تو ہم فتنوں سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ غلط سوچ ہے۔ کیا لوگ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ تم سے پہلے جتنی قومیں اللہ پر ایمان لائی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو فتنوں میں مبتلا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دینے کے بعد بھی ان کا امتحان لیا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤں گا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر آزمائش سے بچا لے گا، اللہ فرماتا ہے یہ غلط سوچ ہے۔ کیا آپ ایمان لائے ہیں آخرت کے لیے، آپ کی آخرت بنانے کے لیے، آپ کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، نہ کہ دنیا میں سکون سے رہنے کے لیے، نہ کہ دنیاوی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے۔ آپ اگر ایمان لائے ہیں تو وہ ایمان آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے ہے، نہ کہ آپ کو دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، توحید دیتا ہے، عقیدہ دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین انہیں ضرور آزماتا ہے، انہیں فتنوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2390 پر 8، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کسے آزماتا ہے، سب سے زیادہ کس کا امتحان لیتا ہے؟ وہ ایسا کون سا بندہ ہے زمین پر جس کو اللہ تعالیٰ بار بار اس کا امتحان لیتا ہے، بار بار اسی مصیبت میں ڈالتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، فتنوں کا شکار کر دیتا ہے، وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ ان لوگوں کو جس مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو اتنی بڑی بڑی مصیبتیں نہیں دے گا، اتنی بڑی بڑی تکلیفیں نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے خلاف کیا کیا نہیں کیا گیا، مارنے کی بھی کوشش کی گئی، بدنام کرنے کی بھی کوشش کی گئی، نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی، بالآخر اللہ کے رسول کے خلاف تلوار اٹھائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بتایا گیا، جادوگر بتایا گیا، اللہ کے رسول پر شاعر ہونے کا الزام لگایا گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت پر جتنے طریقوں سے وار ہوا ہے، ہم میں سے کسی ایک پر ایک طریقے کا بھی وار ہو جائے، ساری زندگی بندہ صدمے میں چلا جائے گا، ساری زندگی پریشان ہو جائے گا۔ کوئی بدنام کر دے پریشان ہو جائے گا، کوئی قتل کی کوشش کر دے ساری زندگی دل میں ڈر بیٹھ جائے گا، کوئی معاشرے میں لوگوں کے سامنے اسے جھوٹا کہتا پھرے، گھر میں سکون سے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مصیبت ہے، آزمائش ہے، اللہ رب العالمین کا ایک امتحان ہے۔ ایسے ہزاروں امتحان اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر ایک وقت میں ڈال دیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سعد، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے وہ انبیاء ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، پہلے تو انبیاء ہیں جو سب سے زیادہ مصیبتوں میں پڑتے ہیں، پھر ان کے بعد جس کا دین اچھا ہے وہ اپنے دین کے حساب سے مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح الفاظ استعمال کیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صَلْبًا، اگر کسی مسلمان کے دین میں مضبوطی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اشتد بلاؤہ، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو، اس کی مصیبتوں کو بھی سخت کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی تکلیفیں بھی بڑھا دیتا ہے۔ آپ جیسے جیسے ایمان میں داخل ہوں گے، آپ جتنا زیادہ دیندار بننے کی کوشش کریں گے، آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو سدھاریں گے، آپ ضرور بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، اور وہ انسان جو ان مصیبتوں کو اللہ کا امتحان سمجھ کر صبر کر لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو انسان ایک مرتبہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن سَقَطَ فَلَهُ السَّقَطُ، وہ ایک مرتبہ جب مایوس ہوتا ہے اللہ اس کی ساری زندگی اسے مایوسی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ آپ دین کا کام کریں گے، آپ دین کی طرف آئیں گے، آپ اسلام میں مضبوطی سے رہنے کی کوشش کریں گے، مصیبت آئے گی، اس ایک مصیبت کے بدلے میں اگر آپ مایوس ہو جائیں گے اللہ ساری زندگی آپ کو مایوس کر دے گا۔ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، نہیں آپ اس کو امتحان سمجھ کر دوبارہ اپنے دین کو آگے لے کر جائیں گے، دوبارہ اسی دین پر مضبوط رہیں گے، دوبارہ اپنا کام جاری رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ اس کے بدلے میں آپ کو اجر بھی ملے گا، اور لگاتار اب اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوتے جائیں گے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 پر 5 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بڑی زبردست آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کو کیسے آزمایا جاتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، کہ کسی مسلمان کو، کسی ایمان کو ڈر سے آزمایا جائے گا۔ وہ انسان اپنے گھر سے باہر نکلنے سے ڈرے گا، اسے ڈر ہوگا کہ کوئی کافر حملہ کر دے گا، کوئی مشرک مار دے گا، کوئی مشرک ہم پر کسی قسم کا قاتلانہ وار کر دے گا۔ ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ ایک مسلمان کو ڈر والے ماحول کے بیچ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اگر مایوس ہو جائے ساری زندگی مایوس ہے، اگر اللہ رب العالمین پر امید رکھتے ہوئے آگے بڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ من الخوف والجوع، اللہ تعالیٰ دوسرا امتحان جو لے گا بھوک سے لے گا۔ کسی مسلمان کو، کسی ایمان والے کو اللہ رب العالمین بھوک سے آزمائے گا، مال کم دے کر آزمائے گا، مال روک کر آزمائے گا، دوسروں کے مقابلے میں فقیر رکھ کر آزمائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا طریقہ من الجوع ونقص من الاموال، اور مال کو کم کر کے آزمائے گا کہ پہلے بڑا مالدار تھا، پہلے اس کے پاس بڑی شہرت تھی، پہلے لوگوں کے درمیان وہ بڑے مالداروں میں شمار ہوتا تھا، جیسے ہی ایمان لے کر آتا ہے اس کا مال کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نقصان نہیں ہے، آزمائش ہے، نقصان نہیں ہے، امتحان ہے، آپ کو ثابت قدمی کا ثبوت دینا ہے۔ والانفس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان سے بھی آزمائے گا، قتل سے بھی اللہ آزمائے گا۔ لوگ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، ماریں گے، ایمان لانے والوں پر ظلم ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں کاٹا جائے گا، انہیں دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اگر مصیبت سمجھ کر مایوس ہو جاؤ ساری زندگی مایوسی میں چلی جائے گی، نہیں اگر اس کو امتحان سمجھو گے، اس کو آزمائش سمجھو گے، اپنے ایمان کو جانچنے کا ایک طریقہ سمجھو گے، تو اللہ رب العالمین اس کا اجر بھی دے گا، تمہارے ایمان کو بھی باقی رکھے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا والثمرات، اللہ تعالیٰ آپ کے غلے کو کم کر دے گا، آپ کی کھیتی باڑی کو کم کر دے گا، آپ کا اناج کم کر دے گا، آپ محنت کرنے کے باوجود اتنا نہیں کما پا رہے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے امتحان ہے جو ایمان میں آتے ہیں۔ اور جو لوگ ان تمام معاملات میں، ان میں سے کوئی ایک معاملہ آپ کی زندگی میں ہو، یا سارے معاملات آپ کی زندگی میں ہو، یا 2-4 معاملات آپ کی زندگی میں ہو، آپ ایک بھی معاملے
معاملے میں صبر سے ہٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی مایوس کر دے گا، ساری زندگی آپ مایوسی میں چلے جائیں گے، ساری زندگی اللہ رب العالمین سے دور رہنے والوں میں آپ کا شمار کر لیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو، جب انسان جنت میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، نہ موت تھی نہ دوبارہ پیدا ہونے کا کوئی امکان تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو زمین پر بھیجنے کے بعد اس زندگی کو، اس پیدا ہونے کے معاملے کو اور موت کو جو اللہ نے بنایا ہے، اس کا مقصد ایک ہی ہے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان لوگوں کو آزمایا جائے کہ ان میں سے بہترین عمل کرنے والا شخص کون ہوگا، مصیبت میں پڑنے کے باوجود، مصیبتوں میں آنے کے باوجود صبر کرنے والا کون ہوگا، آفتوں کے دور میں عبادت کرنے والا کون ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 7 میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، زمین پر جو بھی بنایا گیا ہے، زمین پر جو بھی چیز موجود ہے، جو بھی شے اللہ تعالیٰ نے خلقت فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے ہر چیز سے اللہ آزمائے گا، ہر چیز سے اللہ آزمائے گا۔ کوئی مال کے معاملے میں بچ جائے، اللہ عزت کے معاملے میں پکڑ لے گا، کوئی عزت کے معاملے میں بچ جائے، اللہ اولاد کے معاملے میں آزمائے گا، کوئی اولاد کے معاملے میں بچ جائے، اللہ بیوی کے ذریعے آزمائے گا، کوئی اپنے گھر بار کے معاملے میں بچ جائے، اللہ معاشرے کے بارے میں آزمائے گا۔ یعنی زمین پر جتنی چیزیں ہیں، ایک ایمان والے کو یہ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ ہر چیز سے مجھے آزمائے گا، ہر جگہ سے میرا امتحان لے گا، ہر جگہ سے مجھ پر مصیبت آ جائے گی، اگر ایک بھی مصیبت میں میں اللہ سے مایوس ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ اگر زندگی نہیں گزاریں گے، کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا بندہ نہیں بن سکتا۔ حاضرین جمعہ، اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7080 پر 4، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو بھی بندہ اللہ کے رسول کے پاس آتا، اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھتا کہ اللہ کے رسول مسلمان بننے کے بعد ہمیں کیا کیا خیر ملے گا، مسلمان بننے کے بعد ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، مسلمان بننے کے بعد ہماری زندگیوں میں کتنی بہتری آئے گی۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں ایک ایسا بندہ تھا جو اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں سوال کرتا، اللہ کے رسول کون کون سی مصیبتیں آئیں گی، اللہ کے رسول کس کس مصیبت میں مجھے صبر کرنا پڑے گا، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مجھے کس کس طریقے سے آزمائے گا، کیونکہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ میں ایمان میں آنے کے بعد اللہ کی کسی آزمائش میں مایوس ہو کر برباد نہ ہو جاؤں، اس ڈر سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا کہ اللہ کے رسول ہم پر کیا کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، کیا کیا فتنے آنے والے ہیں، کیا کیا امتحانات ہمارے ہونے والے ہیں، اللہ کے رسول بتا دیجئے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اور حاضرین جمعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں بتایا ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا، فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے بھی تصدیق کی ہے، رسول اللہ نے بھی بتایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد امتحان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بچنے کا طریقہ بھی ہے۔ کوئی فتنہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے، ایمان والا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، بچنے کا طریقہ بھی ہے، صرف اس کو اپنی مصیبت سمجھ کر جھیلنا ہی نہیں ہے، اس سے آپ باہر بھی نکل سکتے ہیں، اس سے آپ اپنی زندگی کو بچا بھی سکتے ہیں، ساری زندگی اسی فتنے میں مبتلا رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3160 پر 5، انہا ستکون فتنۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا آگے چل کر بہت سے فتنے آئیں گے، کوئی تمہیں مارے گا، تو کوئی تمہیں لوٹے گا، کوئی تمہیں بدنام کرے گا، کوئی تمہارے جان کا پیاسا ہوگا، کوئی تمہارے مال کا پیاسا ہوگا، کوئی تمہارے معاشرتی نظام کا پیاسا ہوگا، کوئی تمہارے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، ہر قسم کے فتنے بعد میں آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیف نصنع، اللہ کے رسول ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فتنے نازل کرے گا، فتنے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تم میں بہت چیزیں ایسی ہوں گی
جو پہلے تمہارے اندر تھی اب نہیں ہوں گی. بہت سی ایسی اچھائیاں ہوں گی جو پہلے تم کرتے تھے اب نہیں کر رہے ہو. تمہارا ایمان پہلے جیسا تھا آج ویسا ایمان نہیں ہوگا. اس وقت میں ایک کام تمہیں کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو دوبارہ پہلے والے ایمان کی طرح بنا لینا ہے. پہلے جو تم ہر نماز مسجد میں پڑھتے تھے دوبارہ مسجد کی طرف آ جانا ہے. پہلے جو تم ہر دن ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے تھے دوبارہ اس چیز کو شروع کر دینا ہے. پہلے جو تم ہر نماز کے بعد سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تمہیں دوبارہ سنتوں کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے. پہلے جیسا ایمان تمہارا اللہ کے ساتھ تھا اسی طرح کا ایمان, اسی طرح کا توکل, اسی طرح کا عقیدہ تمہیں دوبارہ شروع کر لینا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل بتایا ہے. آج اس دور میں کوئی فتنہ آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, ایک مسلمان کی سوچ کو شیطان نے اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ اس کا خیال ہر قسم کی طرف جائے گا, ہر حل کی طرف جائے گا, دوبارہ دین کی طرف آنے کی طرف نہیں جائے گا. دوبارہ اسلام کی طرف آنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہیں ہوگا. وہ لاکھوں کوششیں کرے گا, ہزاروں لوگوں کو لے جا کر پروٹیسٹ ہوں گے, ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر کوئی چیز فارورڈ کریں گے, ہیش ٹیگز چلائیں گے, ٹرینڈ کریں گے, سب کریں گے یہ سمجھ کر کہ کوئی آواز اٹھانے سے ہماری مصیبت دور ہو جائے گی, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا, دوسرے لوگ دوسرے ممالک ہماری مدد کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب بعد کی چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے مصیبت سے نکلنے کی؟ تمہیں دوبارہ اپنے ایمان کی طرف واپس آ جانا ہے, اپنے عمل کی طرف واپس آ جانا ہے. اللہ کی قسم اپنے دلوں پر یہ بات لکھ لیجئے کہ مسلمان ساری دنیا میں ہزاروں پروٹیسٹ کر لیں, مسلمان ساری دنیا میں ہزاروں طریقے سے آوازیں اٹھا لیں, اگر کوئی مسلمان خود سے دوبارہ بدلنے کی کوشش نہیں کرتا, اللہ کی قسم فلسطینیوں پر ذرا بھی ظلم کم نہیں ہوگا. فلسطینیوں پر نہیں, دوبارہ دوسرے ممالک میں بھی شروع ہوگا, دوسرے لوگ بھی ماریں گے, اور اللہ کی قسم کوئی مدد کرنے کے لیے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, اور اللہ بھی مدد نہیں کرے گا, کیونکہ ہم اس حل پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے جو اللہ کے رسول نے بتایا. اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ سدھر جانا ہے, بدل جانا ہے, ایمان کی طرف آنا ہے. اس کے بعد آپ جتنے مرتبہ پروٹیسٹ کے لیے نکلیں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا, اللہ اس میں اثر بھی ڈالے گا. جتنے مرتبہ آپ ہیش ٹیگ چلائیں گے آپ کے ہر ہیش ٹیگ پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. کیوں اجر دے گا؟ کیونکہ آپ نے پہلا کام پورا کر لیا ہے, اب دوسرا کام آپ کوشش کر رہے ہیں. تو پہلے کام کے بغیر, پہلے حل کے بغیر آپ دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. حاضرین جمعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جب تک ہم بدلیں گے نہیں اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہمیں باہر نہیں نکالے گا, کوئی حل نہیں نکلے گا. جس میں پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے ایمان کو بدلنا, اپنے عقیدے میں جو بگاڑ آیا ہے, اپنے توکل میں. ظاہر سی بات ہے کہ جیسا بھروسہ صحابہ کو اللہ پر تھا, کہ آج ہم لوگوں کو ایسی امید اللہ سے ہے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ جب آپ ان کی طرح بن جائیں گے, ان کے طرح دوبارہ ایمان لا لیں گے, وہ جیسے اللہ پر بھروسہ کرتے تھے بھروسہ کرنے والے بن جائیں گے, کوئی تکلیف اللہ رب العالمین کے لیے بڑی نہیں ہے, کوئی آفت اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 313 کو رکھ کر بھی ہزاروں کو شکست دے دی ہے. کیا تھی وہاں پر چیز؟ صرف ایمان تھا, صرف عقیدہ تھا, صرف توکل تھا. اور بات سمجھ آنے کے لیے توکل اور امید کی بات آئی ہے تو میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں گا. سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, آیت نمبر 25, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی یاد کرو, اے مسلمانوں یاد کرو, ایک دن تھا حنین کے نام سے, ایک جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور مشرکین کے درمیان, جنگ حنین. ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 جاں باز صحابہ, 12,000 جنگجو صحابہ جو جنگ میں مہارت رکھتے ہیں, 12,000 ایسے صحابہ لے کر جنگ کے میدان میں آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سب اس امید میں ہیں کہ آج الحمدللہ ہماری طاقت بہت بہترین ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے کہہ دیا, یا صحابہ کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ آج ہمارے پاس 12,000 کا لشکر ہے, آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا, آج ہم ہار نہیں سکتے, کیونکہ ہم وہی لوگ ہیں جو 313 جا کر 1000 کو مار کر آئے تھے. آج ہم 12,000 ہیں, ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہتھیار ہے, گھوڑے ہیں, سواری ہے.
آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یاد کرو اس دن کو، یاد کرو اس دن کو۔ ایک ایک صحابی، اللہ اکبر، ہم میں سے جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ان تمام کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے، جنگ حنین میں شرکت کرنے والے صحابی کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے، برابری نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگ جن کے ایمان کی کوئی مثال نہیں، ایسے لوگ جن کے عمل کا کوئی مثیل نہیں، ان لوگوں کے دل میں ایک بار یہ خیال آ گیا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوم ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہم لڑ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے جنگ بدر طاقت سے لڑی تھی، جنگ بدر ہم 313 تھے، جیت گئے تھے، آج 12,000 ہیں، کیوں نہیں جیتیں گے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا، یاد کرو۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے، تمہاری بڑی تعداد نے تمہیں خوش کر دیا تھا، تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا، فلن تغنی عنکم شیئا، وہ ساری طاقت تمہارے ذرا برابر بھی کام نہیں آ سکی۔ آپ کو معلوم کیا ہوتا ہے اس جنگ میں؟ اس جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ مشرکین کی طرف سے تیر برسنا شروع ہوتے ہیں، ایسے تیر برستے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر آگے جا ہی نہیں پاتا۔ اور یقین جانیے ایسے لوگ جن کے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایسے لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہوا ہے، اور دشمن اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے قریب تک آ گیا ہے، سارے مسلمان بھاگ گئے ہیں، مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا تھا، اللہ کو غصہ آیا تھا، یہ دوسری بات ہے۔ اللہ کو کس پر غصہ آیا تھا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس معاملے میں، اس جنگ میں نبی موجود ہے، اس جنگ میں ابو بکر و عمر موجود ہے، اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور اللہ غصہ ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کا توکل، ان کا بھروسہ ایک مرتبہ طاقت پر چلا جاتا ہے، ایک مرتبہ طاقت پر چلا جاتا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہماری تعداد بتا کر، مسلم ممالک کو ایک ساتھ جمع کر کے سارے مسلم ممالک ایک ساتھ آواز اٹھائیں گے، نیوکلیئر کا استعمال کریں گے، ہرگز ہرگز اللہ رب العالمین اگر ارادہ کر لے کہ کوئی فرق نہیں پڑنا ہے تو نہیں پڑے گا، لوگ آ کر ہمیں بھی کچل کر چلے جائیں گے۔ کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ایمان والوں کی انبار جنگ لڑنے کے لیے گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دھول چٹا دیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، اے مسلمانوں میں ایک سچا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں وہ سچی شریعت ہے، تم ایسے نہیں بھاگ سکتے، تمہیں اللہ کے لیے لڑنا ہے، دوبارہ اللہ پر بھروسہ کرو، دوبارہ اللہ پر اپنی امید کو جگاؤ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ مسلمان واپس آئے، مسلمان دوبارہ لڑنے کے لیے نکلے، اور اللہ کی قسم جنگ کا معاملہ جو پہلے تھا پورا الٹا ہو گیا، مسلمان اب غالب آ گئے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سوچ کا فرق ہے، ایک چھوٹے سے ماننے کا فرق ہے۔ ان لوگوں کا ایمان 1%، صرف 1% اپنی طاقت پر آ گیا تھا، اور اللہ کو یہ بھی منظور نہیں ہے۔ جب تک مسلمان 100% اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ آپ کی مدد کے لیے آگے نہیں آتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو سدھارنے کے بجائے، مسلمانوں کے ایمان کی اصلاح کرنے کے بجائے، ہم سارے مسلمانوں کو جو لے کر باہر نکلتے ہیں، ہم جو ٹرینڈ چلاتے ہیں، ہم جو آوازیں اٹھاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ساری چیزیں بیکار جا رہی ہیں اگر ہمارا عمل صحیح نہیں ہے، اگر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو پہلے کیا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ عقیدے کو، توکل کو، یقین کو، اللہ رب العالمین پر بھروسے کو۔ جو ہمارا بھروسہ بگڑ چکا ہے اس بھروسے کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم ذرا برابر بھی نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں۔ حاضرین جمع، اور دوسری چیز ہے عمل کی اصلاح کرنا۔ پہلے تو عقیدہ اپنی سوچ بدلنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، شاید ساتھ میں رشیا کھڑا ہو جائے، چاہے ساتھ میں ایران کھڑا ہو جائے، اگر اللہ نہیں ہے ساتھ میں
تو مدد نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین ہرگز آپ کو کامیاب ہونے نہیں دے گا. تو عقیدے کی اصلاح کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری چیز ہے عمل. عمل کی بات آئی ہے تو میں بڑی سنجیدہ چیز آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عمل کیا ہے؟ عمل وہی چیز ہے جو آسمان سے آئے. عمل عبادت صرف وہ ہے جو آسمان سے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت کر دی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اللہ کے علاوہ، آسمان سے آنے والی چیزوں کے علاوہ، قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، کتنا بڑا آدمی بھی کیوں نہ بول لے، یہ تمہارے لیے عمل نہیں ہے، تم اتباع نہیں کر سکتے. اب یہ آیت آپ کو کیوں سنائی گئی ہے؟ اس لیے سنائی گئی ہے کہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے میں ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے اسرائیلی پروڈکٹس کو بین کرنے کا. کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں ایک مسلمان، جس مسلمان کو اپنے آپ کی، اپنے اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کے عمل کی، ایمان کی ذرا بھی فکر نہیں ہے، وہ انسان صبح شام اس فکر میں لگا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو بین کر دیا جائے، کوکو کولا نہ پیا جائے، پیپسی کا استعمال روک دیا جائے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہر مسلمان اس چیز میں موجود ہے. اب اگر ہم دیکھیں گے مقصد کیا ہے، اچھا مقصد ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے اسرائیل کو نقصان ہوگا. پہلی بات کیا ہے کہ ہم جس بندے کو، جس قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نقصان کے مقابلے میں بڑا نقصان ہم نے پہلے اپنے آپ کا کر لیا ہے. وہ کیا نقصان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کہ حلال کیا ہے سب قرآن اور حدیث میں آ گیا ہے، حرام کیا ہے سب قرآن اور حدیث میں آ گیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان کسی بھی دوسری چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، یا اس نے شریعت میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو کہ قرآن اور حدیث کی بات مان کر نہیں، کسی مفکر کی بات، کوئی بڑے عقل والی بات بتانے والے کی بات مان کر آپ اس جھمیلے میں آ گئے ہیں کہ ہمارے لیے اسرائیلی پروڈکٹس کو بیان کرنا یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر میں یہ کام نہیں کروں گا. استغفر اللہ، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہودیوں کی چیزیں خریدنے سے، یا یہودیوں سے تجارت کرنے سے، یا یہودیوں کا تحفہ قبول کرنے سے منع نہیں فرمایا. خود اللہ کے رسول نے لیا ہے. اور کئی ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ جنگ کے دوران، یہودیوں سے جنگ کے دوران، یا مشرکین سے جنگ کے دوران، عیسائیوں سے جنگ کے دوران، ایک دن پہلے مسلمان عیسائیوں کے بازار میں جاتے تھے، انہی کے بازار سے انہی کی تلواریں خریدتے تھے، یا کبھی عیسائی مسلمانوں کے بازار میں آتے تھے، انہی کی تلواریں خرید کر ان کے خلاف لڑنے کے لیے آتے تھے. یہاں تو تلوار کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو کون سی بات ہو رہی ہے؟ جو باقاعدہ جنگ میں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اور مسلمان بے جھجک چیزوں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے. صرف کوکو کولا نہیں، تلوار بیچتے تھے، تلوار خریدتے تھے ان سے، ان کو بیچتے تھے، انہیں فائدہ پہنچاتے تھے، خود فائدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ یہ تمام چیزیں مذہب اسلام میں حلال ہیں. اور اگر ہم زبردستی کسی چیز کو حرام کر لیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا شہد کو لے کر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی، اے نبی آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ اپنے آپ پر کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو کھانے پینے سے منع نہیں کیا ہے آپ اپنے آپ پر پابندی نہیں لگا سکتے. ایک چیز ہے کہ آپ کو کوئی چیز کھانے میں پسند نہیں ہے، آپ مت کھائیے، آپ کو اجازت ہے. آپ کو کھانے میں آلو کھانا اچھا نہیں لگتا، آپ مت کھائیے، آپ کو اجازت ہے. آپ کو پینے والی چیزوں میں کوئی مشروب، کوئی جوس پسند نہیں ہے، آپ مت پیجئے، آپ کو اجازت ہے. آپ پابندی نہیں لگا سکتے آج کے بعد میں آلو نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد میں کوکو کولا نہیں پیوں گا. یہ پابندی آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ پابندی صرف شریعت لگا سکتی ہے، صرف اللہ لگا سکتا ہے، صرف قرآن اور حدیث لگا سکتے ہیں. اور آپ یقین جانیے قیامت کے دن آج ہم جو ثواب سمجھ کر اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اگر آپ سے اس کا سوال کر لے تو آپ اللہ کو کیا دلیل دیں گے؟ کون سی آیت پڑھ کر سنائیں گے؟
اللہ کے رسول کا کون سا فرمان بچائیں گے کہ اے شخص تو نے ساری زندگی نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا تو نے اپنے آپ کو کوکو کولا سے بچایا ہے. تو ہر دن جھوٹ بولتا تھا, خود کو جھوٹ بولنے سے تو نہیں بچاتا تھا, اور کوکو کولا سے تو اپنے آپ کو بہت بچاتا تھا. کیا دلیل تھی؟ ان مشروبات سے دور رہنے کی کیا دلیل تھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر لے, ہم ہرگز جواب نہیں دے سکتے. ایک چیز کیا ہے, اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے, مت پیجیے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسرائیلیوں کی چیز ہے, ہمارے دشمنوں کی چیز ہے, میں نہیں کھاؤں گا, مجھے پسند نہیں ہے, آپ مت کھائیے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ دوسروں کو زبردستی روک نہیں سکتے. جو بندہ پی رہا ہے اسے غلط نہیں سمجھ سکتے. آپ کی نظر میں وہ مسلمان کبھی غلط نہیں ہوتا جو مسجد کو نماز کے لیے نہیں آتا. آپ کی نظر میں وہ مسلمان بڑا غلیظ ہے, بڑا کمزور ہے, اس کا ایمان بڑا چھوٹا ہے جو انسان اب بھی کوکو کولا پی رہا ہے. یہی تو چیز ہے جو شیطان ہم میں بدلنا چاہتا تھا. یہی تو چیز ہے جو خرابی شیطان ہمارے اندر ڈالنا چاہتا تھا اور ڈال چکا ہے. ہم مسلمانوں کو جتنا ہم نے اسرائیلی پروڈکٹس کو چھوڑنے کے لیے میسیجز فارورڈ کیے ہیں, آپ یقین جانو اتنی کوشش ہم نے مسلمانوں کو دوبارہ نمازی بنانے کی کوشش کر لی ہوتی, اللہ کی قسم تبدیلی آ چکی ہوتی. اللہ کی قسم, اللہ نے اسرائیل میں مسلمانوں کی مدد کرنا اللہ نے شروع کر دیا ہوتا. نہیں, ہم غلط راستے پر ہیں, ہم غلط راستے پر نکلے ہیں. ہم اس چیز کو بڑے عقیدت کے ساتھ فارورڈ کر رہے ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. سیریس لینے کی چیز نہیں ہے وہ چیز. سیریس لینے کی چیز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. آپ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیے, سود کھانے سے بچائیے. آپ یقین جانیے کہ چند چیزیں ہیں جو آپ لگاتار فارورڈ کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ہر گھر میں جو بھی بندہ کوئی کمپیوٹر استعمال کرتا ہے, مائکروسافٹ ہے, کس نے بنایا ہے؟ یہودیوں کا ہے. اٹھا کر پھینک دیں گے یا دینا بند کر دیں گے. آپ کا آفس والا آپ کی کمپنی سے ایک مرتبہ یہودیوں کا لیپ ٹاپ آپ کو دے دے, آپ واپس کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. کوکو کولا آپ بین کر رہے ہیں. آپ جو بھی کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اس میں انٹل ہے, یہودیوں کا ہے. کوئی بھی انسان نوکیا فون یوز کرتا ہے, یہودیوں کا ہے. موٹورولا یہودیوں کا ہے. آپ ہر فون میں جو سینسرز ہوتے ہیں, سنیپ ڈریگن ہو یا میڈیا ٹیک ہو, یہ تمام یہودیوں کے ہیں. آپ کے ہر فون میں یہ چیز موجود ہے جو کہ ڈائریکٹ یہودی کمپنی ہے. ہم بیان کرنے کے لیے نکل جائیں تو آپ یقین جانیے اس مسجد کو بنانے کے لیے ہم نے جو چیزیں استعمال کی ہیں ان میں کئی چیزیں یہودیوں کی نکل جائیں گی. آپ بنانا چھوڑ دیں گے, بنانا بند کر دیں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں, مسلمان ہر دن ایک جو بھی نیا فون لانچ ہوتا ہے, آئی فون جا کر خرید لیتا ہے. آئی فون کے سارے شیئرز یہودیوں کے, سارے شیئرز یہودیوں کے. ہر بڑی کمپنی میں بڑے بڑے شیئرز یہودیوں کے. آپ جس بینک میں اپنا پیسہ جمع کر رہے ہیں یہودیوں کا ہے. یہودیوں سارا مال, اگر کوئی بھی بینک دنیا میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے نکل کر کام کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتا. کوئی بینک قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں. ہر بینک کا بیس بنیاد یہودی ہے. چھوڑ دیں گے آپ, بینک کوئی اسکیم نکالے پہلے جا کر لے لیتے ہیں. بینک سے کوئی آفر آ جائے پہلے اس کو لے لیتے ہیں. یہاں ہمیں اسلام یاد نہیں آتا, اور وہ شخص جو اپنا چھوٹا سا دکان کھول کر وہاں پر آ کر پیپسی کا بوتل رکھا ہے, آپ بیان کر دیں 1 مہینے سے اس کا کاروبار نہیں ہو رہا. آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں ایمان کے اعتبار سے, اور مال کے اعتبار سے اس غریب کا نقصان کر رہے ہیں جو چھوٹا سا دکان کھول کر بیٹھا ہے. آپ ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکتے, اور بیان کرنا یہ مذہب اسلام کے رواجوں میں نہیں ہے, مذہب اسلام میں تعلیمات دی ان میں سے نہیں ہے. تو لہذا جو کام کرنا ہے اسے سیریس لینا چاہیے. شیطان کی یہی چال ہے کہ بڑی چیز سے ذہن ہٹانے کے لیے چھوٹی چیز کی طرف ہمیں ملوث کر دیتا ہے. تو اس سے باہر نکل کر ہم نے جتنی کوشش اس معاملے میں کی ہے نمازوں کی طرف آنے کے لیے, سود سے بچنے کے لیے اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری مدد کرے گا. کیونکہ آپ اپنی جانب سے, ظاہر سی بات ہے اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو یہ ہم نے اپنی جانب سے بنایا ہے. اور کیوں بنایا ہے؟ ہم نے ایموشنل ہو کر بنایا ہے کہ ہمارا یہ پیسہ لے کر فلسطینیوں کو مارا جائے گا, فلسطین پر ظلم کیا جائے گا. ایموشنل ہو کر ہم نے یہ کام کیا ہے, اپنی جانب سے بنا لیا ہے. آپ یقین جانیے اللہ رب العالمین سورہ حاقہ آیت نمبر 40 پر 4, 40 پر 5, 40 پر 6 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ. میرے اور آپ کے بارے میں اللہ نہیں بولتا, اللہ فرماتا ہے نبی کے بارے میں, اے مسلمانوں اگر یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے ایک بات بول دیں, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ, ایک بات اگر یہ نبی اپنی جانب سے بول دے گا, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیں گے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, پھر ہم اس کی شہرک کاٹ دیں گے. نبی کی بات ہو رہی.
محمد الرسول اللہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد آپ اپنی جانب سے ایک بات لوگوں میں پھیلا دیں گے، ایک بات لوگوں میں پھیلا دیں گے، ہم تمہارا سیدھا ہاتھ پکڑیں گے، تمہاری شہرت کاٹ دیں گے، تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اسلام کے بغیر کوئی چیز سیریس لینے کی نہیں ہے۔ کسی چیز کو آپ اسلام کے بغیر پابندی نہیں لگا سکتے۔ جس چیز کو قرآن حرام نہیں کہتا، رسول اللہ جس سے منع نہیں کرتے، ہم اس چیز کو ہرگز منع نہیں کر سکتے، پابندی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے شہد و اپنے آپ پر پابندی لگانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایک چیز بھی اگر آپ اپنی جانب سے بول دیں گے ہم تمہیں مار دیں گے، تمہاری شہرت کاٹ دیں گے۔ تو اگر نبی کو اجازت نہیں ہے تو ہمیں کا کتنا بڑا حکیم کیوں نہ ہو، ترم خان کیوں نہ ہو، اگر بتائے کہ یہ چیز آج سے مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے، ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اے مسلمانوں تمہیں اسی چیز پر عمل کرنا ہے جو آسمان سے آئے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی بتائے نہیں ماننا ہے۔ یہ اصول لے کر چلیں گے تب ہم صحیح دین پر عمل کر سکیں گے، اللہ رب العالمین کے نزدیک جواب دینے کے قابل رہیں گے۔ حاضرین جمع، تو یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ عقیدہ اور عمل کی درستگی کے بغیر ہم حالات کو نہیں بدل سکتے۔ آپ جتنا بھی بائیکاٹ کر لو، کتنا بھی آپ پروٹیسٹ کر لو، ٹرینڈ کر لو، ہیش ٹیگ چلا لو، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کا عمل میں ابھی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، فلسطینیوں کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کہ اگر اس وقت میں اگر ہمیں کوئی چیز کام آ سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفتنة تکفرها الصلاة والصيام والصدقہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے کو روکنے والی چیزیں تین ہیں۔ کیا تین چیزیں ہیں؟ کوئی انسان فتنوں میں مبتلا ہو جائے، اسے اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے صدقات کو بڑھا دینا چاہیے۔ یہ چیز تمہیں فتنے سے بچا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جتنا مال پروٹیسٹ میں لگا ہے اتنا مال صدقات میں لگ جاتا، اثر نکل جاتا، اب تک ریزلٹس نکل جاتے۔ جتنا مال ہم غلط جگہ لگا رہے ہیں، بینرز بنانے میں، پوسٹرز بنانے میں لگا رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حل نہیں بتایا ہے۔ تین چیزوں کے ذریعے باہر نکل سکتے ہیں۔ اپنی نمازوں کو بڑھا دو، اللہ فلسطینیوں کی مدد کرے گا۔ آپ لگاتار نفل روزے رکھنا شروع کر دو، آپ کی وجہ سے اللہ فلسطینیوں کی مدد کرے گا۔ آپ جو پہلے خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے عقل لڑا کر کچھ بھی کر لیں، اللہ نے ایک سوچ کی وجہ سے صحابہ کو دھول چٹا دیا تھا، ہماری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ اگر ہم دنیا میں زندگی بسر کریں گے، دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2940 پر 8، اللہ کے رسول نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، اللہ کے رسول نے فرمایا فتنوں کے دور میں، بالخصوص قتل و غارت گیری کے دور میں، کوئی انسان اگر عبادت کی طرف آ جائے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر، یہ موقع ہمارے پاس ہے، یہ موقع ہم سے پہلے کئی ہزاروں مسلمانوں کو نہیں ملا ہے، کئی مسلمانوں کو نہیں ملا ہے کہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنے کا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس عبادت کے موقع کو ہم ٹرینڈ میں نکال رہے ہیں، اس عبادت کے موقع کو ہم ہیش ٹیگز میں نکال رہے ہیں، اس عبادت کے موقع کو ہم صرف افسوس کر کے نیوز سننے میں نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دور میں عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ایک ایک نماز کے بدلے میں ہجرت کا ثواب دے گا، ایک ایک عمل کے بدلے میں، ایک ایک عبادت کے بدلے میں ہجرت کا ثواب دے گا۔ یہ ہم اس پر تو غور نہیں کرتے، اس پر تو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ کرنا چاہیے۔ اس دور میں آپ زیادہ عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا ثواب دے گا، زیادہ سے زیادہ اجر دے گا، اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی بھی مدد کرے گا آپ کے عمل کرنے کی وجہ سے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 2230 پر 4، اللہ کے رسول نے فرمایا ان من ورائکم زمان الصبر للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، میرے اور تمہارے جانے کے بعد، صحابہ کے جانے کے بعد ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا آئے گا جس زمانے میں انہیں بہت صبر کرنا پڑے گا، بہت صبر کرنا پڑے گا، کہ سب لوگ مار رہے ہیں، سب لوگ بدنام کر رہے ہیں، سب خون کے پیاسے ہیں، اور مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک صبر کا زمانہ آئے گا جس میں بہت زیادہ مسلمانوں کو صبر کی ضرورت پڑے گی، للمتمسک فیہ
اجر 50 شہیدا منکم. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے دور میں لوگوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر، اپنے بھائیوں کو کٹتا مرتا ہوا دیکھ کر، اس پر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے، یہ خوف کے ساتھ بھی اگر کوئی مسلمان اپنے عمل کو، اپنے دین کو بچا لے، للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، کہ 50 صحابہ جو شہید ہوں گے، 50 صحابہ شہید ہونے کے بعد ان 50 صحابہ کا جو اجر ہوگا اللہ تعالیٰ اس ایک مسلمان کو دے گا جو صبر کے زمانے میں عبادت کی طرف آئے گا، جو فتنوں کے زمانے میں عبادت کی طرف آئے گا، جو مصیبتوں کے زمانے میں عبادت کرے گا. کہ آپ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھ کر صحابی شہید ہونے کے بعد جو ثواب ملتا ہے، ایسے 50 ثواب آپ نمازوں پر حاصل کر سکتے ہیں. 50 صحابہ کا ثواب آپ ایک ایک روزے پر حاصل کر سکتے ہیں. کب حاصل کریں گے؟ ٹرینڈ کرنے کے بعد. یہ چیز کرنی ہے. یہ خطبے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اس سے روک دیا جائے، آواز نہ اٹھایا جائے. نہیں، آواز اٹھانا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے. صحابہ بھی جنگ میں آئے تھے، جنگ حنین کے لیے، لیکن مسئلہ کہاں بگڑا؟ جب سوچ خراب ہوئی. تو ہمیں پروٹیسٹ کے لیے نکلنا چاہیے. کس عقیدے کے ساتھ؟ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے اور یہ بات UN تک جائے گی، WHO تک جائے گی، امریکہ تک جائے گی، یا برطانیہ تک جائے گی، رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اس سوچ کے ساتھ اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ذرا برابر بھی یہ امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک مدد نہیں کرے گا ہماری مدد نہیں ہو سکتی، یہ تمام چیزیں بیکار جا رہی ہیں. پہلے سوچ بدلیے، اس کے بعد آپ جو بھی کام کریں گے اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑا بڑا اثر نکالے گا. صحابہ نے ایک مرتبہ اپنی سوچ صحیح کی، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو انہیں جتا دیا. ہمیں بھی آج صرف سوچ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ جو بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اجر بھی دے گا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نتائج بھی نکالے گا. تو لہذا اس دور میں عبادت کی طرف آنا سب سے بڑا حل ہے. اس سے بہتر، اس سے عظیم، اس سے زیادہ اثر انداز حل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. آپ عبادت کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ اجر دے گا، فلسطینیوں کی بھی مدد کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 3 وعدے میں سنا کر آپ کو اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. سورہ روم آیت نمبر 40 پر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے کہ جو صحیح ایمان والا ہے اس کی ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے کہ کوئی صحیح ایمان والا مصیبت میں اللہ کو پکارے، اللہ ضرور مدد کرے گا. اس دور میں ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اگر اللہ ہماری پکار کا جواب نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے ایمان میں پرابلم ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ وعدہ کر چکا ہے کہ ہر ایمان والے کی اللہ تعالیٰ ضرورت میں مدد ضرور کرے گا. یہ اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز ترک نہیں کرے گا. دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 130 پر 7 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، تمہیں نہ افسوس کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت پڑے گی، صرف اگر تم ایمان والے ہو جاؤ گے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہارے مقابلے میں دنیا کا کتنا بڑا سپر پاور کھڑا ہو جائے اللہ تمہیں غلبہ دے گا. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، تمہارے مقابلے میں کوئی بھی آ کر کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. دوسرا وعدہ اللہ نے کیا کیا کہ ہمیں ہرگز افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہمارا ایمان صحیح ہو جائے. پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ ضرور مدد کرے گا. دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ہمیں افسوس بھی کرنے نہیں دے گا اگر ہمارا ایمان صحیح ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعدہ فرمایا سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اے ایمان والوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت صرف 3 لوگوں کے لیے رکھی ہے. عزت ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے، عزت ہے تو صرف رسول کے لیے ہے، نبی کے لیے ہے، عزت ہے تو صرف ایمان والوں کے لیے. یعنی ایک ایمان والا دنیا میں ہرگز اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کرے گا، اس کی عزت کو ختم نہیں کرے گا. آج اگر ہماری عزت پر،
ہمارے قرآن پر، ہمارے نبی پر، ہمارے شعائر پر، ہماری مساجد پر، ہمارے محترم اشخاص پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اگر انہیں بدنام کیا جا رہا ہے، اگر انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ان کے ناموس کے معاملے میں کسی قسم کی خرابی کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عزت جو لوگ مومن ہے صرف ان کے لیے ہے، اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ عزت نہیں دے گا۔ تو آج بھی مسلمانوں کو اگر عزت کی ضرورت ہے، ایمان والا ہونا ہے۔ 3 وعدے میں نے آپ کو سنائے، ضرورت پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی مدد کرنا اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ہرگز نہ افسوس کرنے کا موقع دیتا ہے، نہ ڈرنے کا موقع دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کے، نبی کے اور اپنے علاوہ اللہ نے کسی کے لیے عزت نہیں رکھی ہے دنیا میں۔ اور اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بہتر وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہ آج ایک مرتبہ امریکہ اعلان کر دے کہ ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ساری دنیا ڈر جاتی ہے، کیونکہ امریکہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ضرور مدد کرتا ہے، اس کے لیے ضرور طاقت بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑا تو وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے ہیں، تینوں وعدوں کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ مسلمان کو صرف ایمان والا بن جانا ہے، مسلمان کو صرف اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی ہے، اپنے عمل کی اصلاح کر لینی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو نہ آپ کے ہتھیار کی ضرورت ہے، نہ سارے مسلم ممالک ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی نیوکلیئر ملک کی آواز کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو دھمکی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہے ہمارے ایمان کی۔ اللہ رب العالمین ہمارا صرف ایمان چاہتا ہے، ہمارا عمل چاہتا ہے۔ آپ اللہ کو عمل دیجئے، آپ اللہ کو ایمان دیجئے، بدلے میں اللہ کی مدد لیجئے، بدلے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے سکون لیجئے، بدلے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے عزت لیجئے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ہمیں سدھرنے کی چیز کیا ہے؟ ہمارے لیے سدھارنے کی چیز کیا ہے؟ ٹرینڈ کرنے کی چیز کیا ہے؟ لوگوں کو عبادت کی طرف بلائیے، نمازوں کی طرف بلائیے۔ جتنے لوگوں کے ہاتھ سے آپ کوکو کولا چھین رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے کر آئیے، انہیں نماز کا طریقہ بتائیے۔ یہ چیز انشاءاللہ دنیا میں بھی بدلاؤ لائے گی، فلسطینیوں کی بھی مدد کرے گی۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔